تاریخ کے صفحات پر محبت کی کئی داستانیں رقم ہیں۔ کوئی کہانی دھول میں اٹی تو کچھ زبانیں زد عام ہیں، لیکن آج کی محبت کی داستان تھوڑی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ کہانی کسی تاج محل کی نہیں، نہ ہی انارکلی اور شہزادہ سلیم کی ہے، بلکہ ایک باپ اور بیٹی کی ہے۔ 1815 سے قصہ شروع ہوتا ہے، جب موجودہ یورپی ملک بیلجیم میں واقع واٹرلو کے مقام پر نپولین بوناپارٹ کی قیادت میں لڑنے والی فرانسیسی افواج کو برطانوی افواج نے شکست دی۔ نپولین کو تو سینٹ ہیلینا میں قید کر لیا گیا، لیکن اس کے بہت سے بہترین جنرل بے روزگاری سے تنگ آ کر نوکری کی غرض سے مراکش، مصر، فارس اور روم سمیت مختلف خطوں میں پھیل گئے، جن میں سے ایک جنرل الارڈ بھی تھا۔ جنرل الارڈ 1785 میں فرانس کے شہر سینٹ ٹروپے میں پیدا ہوا اور 1803 میں اس نے نپولین فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بہت جلد اس نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت نپولین سے خصوصی ایوارڈ حاصل کیا اور نپولین کے خاص دوستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ جنرل الارڈ اٹلی اور اسپین کی جنگوں میں بھی شرکت کرتا رہا اور سیاسی جلاوطنی سے ڈر کر وہ فرانس سے فارس، موجودہ ایران جا پہنچا، جہاں اسے جنرل ونچورا کا ساتھ ملا، جو خود فرانس سے یہاں آیا تھا۔ یہاں فارسی سیکھنے کے ساتھ ساتھ دونوں جنرل شاہی دربار سے منسلک ہو گئے، لیکن برطانیہ نے شاہ فارس کو بھاری امداد کے بدلے فرانسیسی سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا کہا تو وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں کی باہمی دشمنی سے تنگ آ کر دونوں فارس چھوڑ گئے۔ یہ دونوں 1822 میں کابل پہنچے اور وہاں سے درہ خیبر پار کر کے پشاور کے راستے پنجاب بھاگ نکلے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہوئے۔ مہاراجہ پہلے تو انہیں دیکھ کر برطانوی جاسوس سمجھا اور اس نے انہیں 2 سے 3 ماہ سخت نگرانی میں رکھا، چونکہ رنجیت سنگھ کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے شدید خطرات لاحق تھے، اس لیے وہ اپنی افواج کو ان کے ہم پلہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان جنرلوں کی طرف سے تسلی کر لینے کے بعد رنجیت سنگھ نے انہیں اپنی افواج خاص کی یورپی طرز پر بہترین ٹریننگ کا کام سونپا۔ جنرل الارڈ کو گھڑ سوار فوج جبکہ جنرل ونچورا کو پیدل فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ خالصہ فوج کی اتنی بہترین ٹریننگ کی گئی کہ انڈیا کا برطانوی جنرل ایڈورڈ بھی اسے ایشیا کی بہترین لڑاکا فوج کہنے پر مجبور ہو گیا۔ شاید اسی وجہ سے پنجاب وہ آخری خطہ تھا جو برطانیہ کے زیر تسلط آیا۔ مہاراجہ نے ان دونوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی تھی، جیسا کہ یہ سکھوں کی طرح سے داڑھی بھی رکھیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے اور کسی قسم کا نشہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ میری سکھ قوم میں رہیں تو کسی کو اعتراض نہ ہو۔ اور جنرل الارڈ پر ایک حکم یہ بھی صادر کیا گیا تھا کہ وہ پنجاب میں ہی شادی کریں گے۔ جنرل الارڈ نے ہر طریقے سے مہاراجہ کا وفادار رہ کر پنجاب کی سرحدوں کی نگرانی کی، پھر چاہے وہ 1825 میں پشاور اور ڈیرہ جات میں مسلم قبائل کو ہرانا ہو یا 1827 اور 30 میں سید احمد شہید بریلوی کے جہاد کو دبانا، یہ سب کچھ انہیں مہاراجہ کے اور قریب لے آیا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں جنرل الارڈ کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ مختلف جاگیریں بھی عطا کی گئی۔ جنرل الارڈ کی تنخواہ تقریباً 30,000 نانک شاہی روپے تھے۔ 1826 میں مہاراجہ نے جنرل الارڈ کی شادی اپنے ایک رشتہ دار چمبا کے راجہ مہنگا رام کی 12 برس کی بیٹی بانو سے کرا دی۔ جنرل الارڈ کی فرانس میں پہلی شادی سے ایک بیٹی میری شارلٹ بھی تھی، جو اس کی انتہائی لاڈلی تھی۔ چنانچہ جنرل نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب میری شارلے فرانس میں کسی کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن
باپ کی محبت اسے لاہور لے آئی۔ میری شارلٹ فرانس میں ایک نوجوان سے محبت کر بیٹھی تھی، چنانچہ ہندوستان جانے کی باتوں نے اسے پریشان کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے فرانس میں ہی میری شارلے کی ملاقات ایک راہبہ سے ہوئی۔ راہبہ نے شارلے کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں محبت نہیں ملے گی اور لاہور میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میری شارلے نے راہبہ کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنے باپ کی محبت میں لاہور چلی آئی۔ اور پھر ہوا وہی جو راہبہ نے کہا تھا۔ میری شارلے 5 اپریل 1827 کی ایک شام اچانک مر گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے میری شارلے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا اور مغل مقبروں کی طرح شارلے کی قبر کی جگہ پر ایک باغ بنا دیا، جسے آج لاہور کڑی دا باغ کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ باغ کا اصل نام تھا یا پھر مقامی لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے کڑی دا باغ نام رکھ لیا۔ بہرحال یہ بات قابل تحقیق ہے۔ سکھ ازم کے مطابق جنرل الارٹ کو یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں میرے مرنے کے بعد میری بیگم بانو کو میرے ساتھ ستی نہ کر دیا جائے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں فرانس لے جائے گا۔ 1834 میں وہ اپنی بیگم اور بچوں کے ہمراہ فرانس چلا گیا، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کی تربیت عیسائیت کے مطابق ہو، لیکن مہاراجہ رنجیت نے اسے جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ لیکن جنرل الارٹ نے فرانس سے جدید ہتھیار لانے کی پیشکش کی اور رنجیت سنگھ مان گیا۔ فرانس میں جنرل الارٹ کو اس کی سابقہ خدمات کی پیش نظر شاندار استقبال سے نوازا گیا، جیسے پنجاب میں کوکب اقبال پنجاب ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اسی طرح فرانس میں بھی لیجن آف آنر کا خطاب دیا گیا۔ فرانس میں جنرل الارٹ نے بانو باندے کے لیے ایک محل تعمیر بھی کروایا تھا۔ 1836 میں جنرل اپنے خاندان کو فرانس چھوڑ کر مہاراجہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مہاراجہ نے اسے جنرل وینچورا کی مدد کرنے قبائلی علاقوں میں بھیجا۔ وہاں کچھ عرصے بعد دل کا دورہ پڑنے سے 1839 میں جنرل الارٹ کی موت ہو گئی۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے تابوت کو پشاور سے لاہور مکمل فوجی اعزاز سے لایا گیا اور راستے میں ہر بڑے شہر میں سلامی دی گئی۔ جنرل الارٹ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کڑی دا باغ میں ہی دفن کیا گیا، اور یوں باپ بیٹی کی محبت کی لازوال داستان دفن ہو گئی۔ اور بانو، جس سے کہ جنرل الارٹ بہت محبت کرتا تھا، نیم پاگل ہو گئی۔ وہ فرانس میں سمندر کے کنارے جا کر وہاں موجود لوگوں سے پوچھتی تھی کہ آپ نے الارٹ کا جہاز دیکھا ہے جس پر وہ آئے گا؟ آج کڑی باغ انارکلی کے بلند و بالا عمارتوں کے ہجوم میں سہما اور سمٹا ہوا ایک چھوٹا سا گھاس کا گدا ہے، جس کے وسط میں سرخ اینٹوں کا ایک بڑا سا چبوترا موجود ہے۔ اس چبوترے پر سرخ اینٹوں کا ہی ایک اور ہشت پہلو چبوترا ہے، جس پر خوبصورت سفید گنبد والا مقبرہ بنایا ہوا ہے۔ اس پر 8 چوکور درمیانے سائز کے مینار بھی ہیں۔ مقبرے کے اندر 2 سنگ مرمر کی قبریں ہیں، جن کے پیچھے دیوار کے بیچ ایک کتبہ لگا ہوا ہے۔ اس کتبے پر فرانسیسی کے یہ لفظ درج ہیں: کچھ عرصہ پہلے یہاں بھنگیوں کا قبضہ تھا، تو فرانسیسی حکومت نے اس پر ایکشن لیا اور ورلڈ سٹی آف لاہور اور فرانسیسی گورنمنٹ کے تعاون سے قبضہ چھڑوا کر اس کی تعمیر نو کی گئی۔ فی الحال تو یہ جگہ نہ تو باغ کہلائی جا سکتی ہے اور شاید نہ ہی کوئی مقبرہ، کیونکہ یہ اتنی خاموش، پرسکون اور ڈری ڈری سی لگتی ہے۔ ہاں، کچھ آپ کے دل کو سکون ملتا ہے تو وہ یہ سوچ کر شاید کہ ایک باپ اور بیٹی کی محبت کہیں یہیں آس پاس بکھری ہوگی، شاید یہ 2 قبریں اس کی نشانی ہے۔